بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حور کے ذریعے حضرت شیس علیہ السلام کو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کی خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تائیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ حسن و صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت ان کو فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے شجر و خلق سے ان حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے۔ نفس کی ریاضت اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم علیہ السلام 2 قسم کے تھے۔ بعض طبعات حضرت شیس علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابع داری میں مشغول رہتے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض دستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ جس میں یہ خصلتیں ہوں: اول تو وہ خدا کو پہچانتا ہو، دوسرے نیک اور بد کو جانتا ہو، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، چوتھے ماں باپ کا حق پہچانتا ہو اور اس کی خدمت کرتا ہو، پانچواں صلح رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصہ کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نوواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ تو یہ تھی حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ہماری چھوٹی سی کاوش۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ سے التماس ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔